بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ کان میں درد یا کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوائی استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تازہ رہے گی۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوگی۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو عرق گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ آم گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنی ہے، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی کے ہر صورت پی لیں اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کچی روٹیاں، کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کے پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بالوں کا نہ ہو، اس جلد کو کھودر کر کپڑے سے رگڑ لیں اور لیپ کریں، گنجے پن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش آنا شروع ہو سکتی ہے۔ جو رات کا کھانا ہضم کر کے سوتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماری میں بڑی وجہ بڑھاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے والے کے گردے
جلدی خراب ہو جائیں گے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت کم ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ کھلتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بے حد مفید ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلغوزے کھا لے، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھایا جائے۔ ہفتہ لگاتار کریں۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں، اس سے آپ کو مندرجہ ذیل فائدے ہوں گے۔ یہ موٹاپا بھگاتا ہے اور پیٹ کو کم کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، پٹھوں اور اعصاب کو راحت پہنچاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کھانسی، آدھے سر کا درد وغیرہ اس میں گڑ کھانا بے حد مفید ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ پتے میں پتھری کی علامت جلن کا احساس ہونا، متلی، یرقان اور پیٹ کا پھولنا۔ جب انسان کے بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرعی اچھے لگنے لگتی ہیں۔
انگریزی علاج کی بجائے دیسی علاج پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ہمراہ کھائیں، انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جو عورتیں مرچیں تیز پسند کرتی ہیں ان کے بچے چالاک ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ بے تحاشا دولت چاہتے ہیں، ہمیشہ تندرستی چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہوں تو روزانہ سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والی گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والے خوشبو تو حاصل کر لیں۔ اگر کسی 1 یا 2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانت میں دبا لیں۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ شوگر کے مریض افراد لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ پھولنے کا مسئلہ ہو، یادداشت کی کمزوری ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ اگر خارش کی پرابلم ہو تو گڑ کی دھنی جسم پر لینے سے فوری آرام مل جاتا ہے۔ شوگر کے مریض بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر صبح و شام روزانہ 5 دانے کھا لیا کریں، بہت جلد شفا حاصل ہو جائے گی۔ پالک کھایا کرو، کبھی بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ شکرقندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتھوں میں لگانے سے ناک کی کبھی بند نہیں ہوگی اور نیند پرسکون آئے گی۔ داڑھ کا درد صرف 2 منٹ میں غائب ہوگا۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ دیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں درد ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، توری کا سالن آپ کے نظام انضمام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس بننے سے روکتا ہے۔ دوپہر کو روٹی کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے
اور نشانوں کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے جسم پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش کا یقینی خاتمہ: سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناغہ پرانی خارش پر یہ مٹی ملیں۔ انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ کر کے نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ سر درد کی شکایت ہو تو دودھ کا استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں گھیا توری کا سالن کھائیں۔ دہی میں 1 چمچ شہد ڈال کر چہرے پر لگا لو، چہرے کی جلد صاف اور نکھر جائے گی۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھا لو۔